الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ کل ایک بات درمیان میں چھوڑ دی تھی، وہ یہ کہ مسائل اجتہادیہ، مسائل غیر واضحہ جو اجتہاد اور تقلید کا دائرہ ہے، ان میں پانچویں قسم تھی مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام، کہ جو مسائل قرآن کریم میں یا احادیث میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم متعین نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اس پر میں نے بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، ان اصطلاحات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، کہ اس کے جواب میں دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک تو اس پہ دلائل دیں، روایات پیش کریں، احادیث پیش کریں کہ جن میں فرض، واجب اور سنت یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر دو، کتب غیر مقلدین کے بعض حوالہ جات اپنے پاس رکھے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے بعض اکابر بھی یہ باتیں اپنی کتب میں لکھ چکے ہیں۔ جہاں تک ہمارے دلائل کا تعلق ہے تو صحیح مسلم باب فرض الحج مرتن فی عمرہ، عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض، یہ باب قائم کیا، اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اب اس حدیث پاک میں لفظ فرض استعمال ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ فرض کا لفظ احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر دو، مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قیامہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور میں نے رمضان کی رات کا قیام یعنی تراویح اس کو سنت قرار دیا ہے۔ تو یہاں فرض کا لفظ بھی ہے اور سنت کا لفظ بھی ہے۔ اسی طرح مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوتر حق او قال واجب، کہ وطر واجب ہے۔ تو نمبر ایک فرض، نمبر دو واجب، اور نمبر تین سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فرض فرمایا، قد فرض اللہ علیکم الحج، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو واجب فرمایا، مسند ابو داؤد طیالسی، اور رمضان مبارک کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا، مسند احمد۔ تو فرض، واجب اور سنت یہ تین الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں ان وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے موجود ہے۔ بالکل اسی طرح غیر مقلدین کے حوالہ جات تو بہت ہے، میں صرف تین حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ارشاد الحق عصری غیر مقلد، مقالات کے نام پر ان کی کتاب ہے، مقالے جس میں جمع ہے، اس میں لکھتے ہیں جمہور کے نزدیک فاتحہ فرض ہے، جمہور کے نزدیک فاتحہ فرض ہے۔ اب دیکھو فرض کی اصطلاح انہوں نے بھی بیان کی ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل ہیں، فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں داڑھی کا دراز رکھنا بقدر ایک مشت کے واجب ہے، انہیں واجب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ نمبر تین، محی الدین غیر مقلد، ہمارا بہشتی زیور ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے محمدی زیور، نقل کی ہے محمدی زیور، یہ لکھتے ہیں وطر واجب نہیں سنت ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان نے بات غلط کی ہے، یہ ٹھیک کی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، سنت ہے۔ نمبر چار، فتاوی نظیریہ میں نہ فتاوی علماء حدیث کے اندر ہے میت اگر مرد ہے تو اس کے سر کے مقابلے میں کھڑا ہونا مستحب ہے جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث میں ہے اور جنازہ
کہ ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ ہم تو رفع الیدین نہیں کرتے، مسئلے سے بحث نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت، مستحبات کی اصطلاحات یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سارے غیر مقلد ایسے ہیں جو اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور تردید بھی کرتے ہیں۔ مثلا پشاور کا ایک بگوڑا غیر مقلد ہے امین اللہ پشاوری، حالانکہ تھا افغانی اور خود کو کہتا پشاوری۔ بھئی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو چھوڑ کر مکہ چلے جائیں، مہاجر مکی، اس پر غیر مقلدین کہتے ہیں مفرور مکی، کہ دوڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو افغانستان چھوڑ پشاور آئے، اس کو آپ کون سا نام دیں گے؟ ہم نہیں دیتے، تم خود نام دو۔ اور جب وہاں پہ نوجوانوں نے اور احباب نے تعاقب کیا ہے، اب یہ چھوڑ کر پھر واپس دوڑ گیا ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی ہے تحفۃ المناظر، اس امیر اللہ پشاوری نے۔ اس میں لکھتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ واجب کی اصطلاح دین میں ہے ہی نہیں، امام صاحب کی خود ساختہ اصطلاح ہے جو کہ غلط ہے۔ تمہارے تمام واجبات میں شبہات ہیں، سارا دین ہی مشکوک اور شبہات والا ہے۔ تو جب آپ کی واجب والی اصطلاح ہی ہم نہیں مانتے تو پھر کیوں کر واجبات کا معلوم کرنا ہم پر لازم قرار دیتے ہو؟ تم جانو اور تمہارے خرافات۔ اب یہ اصطلاحات کو خرافات قرار دے رہے، تو یہ ان کا پرانا اور بانیوں میں سے بڑا نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل ان کے بانی اور پرانے آدمی میں سے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حوالہ پیش کر دے تو آپ مقابلے میں دوسرے حوالے اپنے پاس پیش کیا کریں۔ زبیر لسعی تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات میں لکھتے ہیں، نماز کے ہر مسئلہ کے بارے میں فرض، سنت، واجب وغیرہ کا سوال کرنا اہل سنت کا منہج نہیں بلکہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اب اس کا معنی ہے کہ جو تمہارے اسلاف اور اکابر نے واجب سنت لکھا ہے، آپ ان کو اہل سنت کی بجائے اہل بدعت مان لو۔ لیکن ان کی چال کیا ہے؟ جب یہ اصطلاحات کو نہیں مانیں گے تو امین اللہ پشاوری اور زبیر لسعی کا حوالہ دے دیں گے، اور جب آپ ان مشائخ کا ذکر کریں گے جو اصطلاحات کو مانتے تھے تو پھر کہہ دیں کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ہم ان کے مقلد ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ جن کے حوالہ جات تم دیتے ہو کیا ان کے تم مقلد ہو؟ نہیں، تو پھر یہ حوالے تم نے کیوں پیش کیے؟ ایک بات طے کر لو نا کہ آپ نے کس رخ پہ چلنا ہے۔ آئندہ جب کسی موقع پر بات آئے گی تو ہم احباب کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر غیر مقلدین سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ نے ان سے بات طے کیا کرنی ہے، اور طے شدہ بات سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے۔ ایک بات طے کریں اور اس کے مطابق بات کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان گفتگو میں جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر میدان کا رخ غلط کر بیٹھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں، اور جن بنیادوں پر گفتگو ہونی چاہیے ان بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ مناسب نہیں نکلتا۔ میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اپنے عقائد کی محنت کو دعوت کی طرز پر عام کریں، مناظرانہ طرز پر عام نہ کریں۔ مناظرہ مجبوری ہے اور اس کو مجبوری کے درجے میں رکھیں، یہ ضرورت ہے اور ضرورت کے درجے میں رکھیں، اور جب کبھی مناظرہ کرنا پڑے تو شرائط اپنی پسند کی لگائیں، مخاطب کی پسند کی شرطوں پر مناظرہ نہ کیا کریں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلے کیا رہ جائے گا، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہہ دیں گے، ہم تو مجبوری ہے۔ ہمیشہ یہ اصول ذہن نشین فرما لیں، کام جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ بہت اچھا کام کریں گے تو پھر بھی کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، اور آپ اپنی طبیعت کے مطابق کام کریں گے تو پھر بھی کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو، ایک ذہن بنا لو کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں، بس ایک بنیاد بنا لو۔ اللہ کے لیے ہے تو کریں، اللہ کے لیے نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سارے ساتھی مناظرے اور لڑائیاں اسی بنیاد پہ کرتے ہیں جو انہیں چیلنج دے دی ہے، ہم نے قبول نہ کیے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے مناظرہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، یہ 2-4 دن میسج چلتے ہیں اور میسج کی مدت اس سے زیادہ نہیں ہوتی، پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس جگہ پہ اور آ جاتے ہیں میسج۔ ان کی پرواہ نہ کیا کریں۔ خیر، یہ جو ہمارے مغرب کے بعد کے بیانات ہوتے ہیں
اس عنوان پر میں انشاءاللہ خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، جذبات سے ہٹ کر کام کریں، انشاءاللہ اللہ کام میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بات چل رہی تھی تقلید کی تعریف پہ، اس میں یہ تھا کہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ پہلا مسئلہ، پہلی اس میں شق تھی مسائل اجتہادیہ، اس پر بات ہو گئی ہے۔ نمبر 2، تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، اس پر بات بھی ہو گئی ہے۔ نمبر 3، تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ اب جس کو مجتہد مانیں گے، مجتہد کون ہوگا؟ یا تو اس کے اجتہاد کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو، نمبر 2 یا کسی حدیث پاک کے اندر ہو، یا اس کے اجتہاد پر امت کا اجماع ہو جائے۔ قیاس کے ساتھ مجتہد بننا یہ چونکہ بہت آسان ہے، اس لیے اس بات کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اگر کوئی شخص قیاس کر بھی لے تو اس کا قیاس اپنے لیے تو حجت ہوتا ہے، دوسرے مجتہد کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ وہ قیاس کر کے خود کو مجتہد کہہ دے گا، ہم قیاس کر کے خود کو مجتہد کہہ لیں گے اور اس کے اجتہاد کو ہم قبول نہیں کریں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے 3 ہی دلائل رہ جائیں گے، قرآن کریم، حدیث پاک اور اجماع امت۔ اب ہمارے ہاں جو مجتہدین دنیا سے گزر چکے ہیں، بعض تو ایسے ہیں انبیاء بھی ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ جس مسئلے پر وحی نہیں اس پر ان کا اجتہاد بھی ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا اور اس کی بکریوں کے ریوڑ نے کسی آدمی کی فصل کو کھا لیا۔ یہ دونوں اپنا فیصلہ کیس لے کر حضرت داؤد کے پاس گئے، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کی قیمت لگاؤ اور کھیت کی قیمت لگاؤ جو کھایا ہے، تو جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت اس کو دو، قیمت نہیں ہے تو جو بکری ہے اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ پھر یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کا کھیت تباہ ہوا ہے اس آدمی کو بکریاں دے دو، اور جس کی بکریاں ہیں کھیت اس کے حوالے کر دو، یہ کھیت میں کام شروع کر دے اور وہ بکریاں چراتا رہے اور دودھ پیتا رہے، اور جب جتنا کھیت تھا تباہ ہوا ہے، جب اتنا کھیت دوبارہ ہو جائے تو کھیت والے کو دے دو اور بکریاں بکری والوں کو دے دو۔ اب دونوں کا اجتہاد تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، لیکن اس میں زیادہ بہتر فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اب دونوں نے اجتہاد کیا ہے، لیکن ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد پر ترجیح ہے، اور یہ دی بھی اللہ نے قرآن کریم میں خود ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام خوش قسمتی کہ یہ مخلوق اس وقت موجود نہیں تھی، ورنہ انہوں نے کہہ دینا تھا کہ داؤد کا فیصلہ تو سلیمان بیٹا نہیں مانتا تو ہم کیوں مانے ہیں، تمہارا فیصلہ۔ آج ہی کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کا فیصلہ تو ان کے شاگرد امام ابو یوسف نہیں مانتے، امام حنیفہ کا فیصلہ تو امام محمد نہیں مانتے۔ یہ کیسا مجتہد ہے جس کی بات اس کا شاگرد ہی نہیں مان رہا؟ تو انہیں کہنا تھا ایک ایسا نبی ہے جس کی بات اس کا بیٹا سلیمان نہیں مان رہا، تو ہم کیوں مانیں؟ اللہ کا شکر ہے مخلوق اس وقت موجود نہیں تھی اور یہ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوئی ہے میں اس پر بھی عرض کروں گا کہ یہ کیوں پیدا ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے۔ نمبر 2، کسی کا مجتہد ہونا حدیث پاک کے اندر آ جائے۔ روایات کئی ہیں جو فائل کے اندر موجود ہیں، اس میں ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں، سنن ابی داؤد، باب اجتہاد الرائے فی القضاء، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا عامل اور گورنر بنا کے بھیجا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف تقضی ان عرض لک قضاء، اے معاذ جب آپ کے پاس کوئی کیس آ گیا تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ قرآن کریم سے کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر وہ فیصلہ قرآن میں نہ ملا تو
نے کہا بسنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر سنت میں اس کا فیصلہ نہ ملے پھر تو نے کہا اجتہد برائیی۔ اب حضرت معاذ کا مجتہد ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے، اجتہد برائیی۔ اس حدیث پر بات تھوڑی سی آگے چل کے کریں گے۔ نمبر 3، کسی مجتہد کے اجتہاد پر امت کا اجماع ہو۔ 4 ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس، حضرت محمد بن ادریس امام شافعی، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ اور فقہا وہ ہیں کہ جن کے اجتہاد پر امت کا اجماع ہے، اس لیے ان کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ تقلید کریں گے مسائل اجتہادیہ میں، تقلید کرنے والا غیر مجتہد ہوگا۔ تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر 4، تقلید کریں گے لیکن تمام مسائل میں نہیں بلکہ مفتہ بہا مسائل میں، یعنی مجتہد کے 2 قسم کے مسئلے ہیں، ایک مسئلے پر فتویٰ ہے اور دوسرے مسئلے پر فتویٰ نہیں ہے، تو مجتہد کے جس مسئلے پر فتویٰ ہو اس مسئلے کے اندر تقلید ہوتی ہے، اور جس پر فتویٰ نہ ہو اس کے اوپر اندر تقلید نہیں ہوتی۔ جس پر فتویٰ دیا جائے اسے مفتہ بہی کہتے ہیں، اور جس پر فتویٰ نہ دیے اسے غیر مفتہ بھی کہتے ہیں۔ تو تمام قسم کے مسائل میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ مفتہ بہا مسائل کے اندر تقلید ہوتی ہے۔ یہ اس پر آگے پھر تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن 1-2 باتیں میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کتب فقہ میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مفتہ بہا نہیں ہیں، اور غیر مقلدین ان مسائل کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا مفتہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو اس پر اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے، مفتہ بھی مسئلے پر آپ اعتراض کرو۔ اب بعض لوگ اس پر ایک سوال کر دیتے ہیں اور بعضوں کی بات ذہن میں آ جاتی ہے، وہ یہ آپ کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی یا آنی چاہیے کہ جب ہمارے مسائل کتب فقہ میں 2 قسم کے ہیں، بعض مسائل وہ جو مفتہ بہا اور بعض وہ جو غیر مفتہ بہا ہیں، تو اگر یوں کر لیا جائے کہ مفتہ بہا مسائل کو رکھ لیں اور غیر مفتہ بہا مسائل کو نکال دیں، کتاب بھی ایسی فقہ کی مدون کر لیں، ایسی کتاب تیار کر دیں، غیر مفتہ بہا کو نکال دیں اور مفتہ بہا کو رکھ لیں، ایک تو امت کے سامنے مسائل مفتہ بہا اکٹھے ہو کر آ جائیں گے، اور دوسرا جو ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات سے بچ جائیں گے، ایسا بھی کر لیں۔ لیکن ایسا کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح احادیث میں احادیث صحیحہ بھی ہیں، احادیث ضعیفہ بھی ہیں، حدیث صحیح بھی ہے اور اسی مسئلے پر حدیث ضعیف بھی ہے، تو اگر ایک مسئلہ پر 2 حدیثیں آ جائیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف، تو آپ کہتے ہیں نہیں ضعیف پر عمل نہیں کریں گے، صحیح پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اگر ایک مسئلے پر 2 رائے آ جائیں، ایک مفتہ بھی اور ایک غیر مفتہ بھی، تو مفتہ بھی پر عمل کریں گے، غیر مفتہ بھی پر عمل نہیں کریں گے۔ جس طرح حدیث صحیح پر عمل کریں گے، حدیث ضعیف پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اب اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ جب عمل صحیح احادیث پر کرنا ہے، ضعیف احادیث پر عمل نہیں کرنا، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کتب حدیث سے ضعیف احادیث کو ویسے ہی نکال دیں، صرف صحیح احادیث رکھیں، تاکہ جن پر عمل کرنا ہے وہ احادیث بھی رہ جائیں گی، جن پر نہیں کرنا کتب سے نکال بھی دیں گے، اور یہ صحیح اور ضعیف کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی اور اشکالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ منصوص امر نہیں ہے، یہ امر منصوص نہیں ہے، امر اجتہادی ہے۔ یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اس کا فیصلہ قرآن نے کیا ہو، یا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی کسی حدیث کو صحیح کہنا یا کسی حدیث کو ضعیف کہنا نہ تو قرآن کی وجہ سے ہے اور نہ ہی حدیث کی وجہ سے ہے، یہ امر منصوص نہیں ہے بلکہ امر اجتہادی ہے۔ یعنی محدث اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اپنے دلائل جمع کرتا ہے، اس دلائل کے بعد اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ امر منصوص نہیں بلکہ امر اجتہادی ہے۔ ایک ہی حدیث کو ایک محدث صحیح کہتا ہے
تو دوسرا محدث اس کو ضعیف کہتا ہے۔ اور اصول الحدیث کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ ممکن ہے ایک حدیث کو ہم صحیح کہہ دیں لیکن نفس الامر میں وہ صحیح نہ ہو بلکہ ضعیف ہو، اور ایک حدیث کو ضعیف کہہ دیں لیکن واقعتاً فی الواقع نفس الامر میں وہ صحیح ہو، ضعیف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم نے صحیح کہا اپنے دلائل کی بنیاد پہ کہا ہے، ہو سکتا ہے دلائل کے اندر سقم ہو اور حدیث ضعیف ہو۔ جس کو ہم نے ضعیف کہا اپنے دلائل کی بنیاد پہ کہا، ہو سکتا ہے ہمارے دلائل میں ضعف ہو اور وہ حدیث صحیح ہو۔ جس طرح حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ امر منصوص نہیں بلکہ امر اجتہادی ہے، اور امر اجتہادی کے بارے میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا و مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، کہ جو میرا اجتہاد یا میرے فقیہ کا اجتہاد ہے یہ درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، اور ہمارے مخالف کا اجتہاد خطا ہے لیکن اس کے اندر درست ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن احادیث کو صحیح کہا ان کے ضعیف ہونے کا احتمال ہے، اور جن کو ضعیف کہا ان کے صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ تو جب صحیح حدیث کے ضعیف ہونے کا احتمال موجود ہے اور ضعیف کے صحیح ہونے کا احتمال موجود ہے، تو جن کو ہم نے یا محدثین نے ضعیف کہا وہ ساری نکال دیں اور صحیح جمع کر لیں، تو جن کو ہم نے نکالا تھا ان کے صحیح ہونے کا احتمال تھا، اور جو ہم نے رکھی ہیں ان کے ضعیف ہونے کا احتمال ہے، تو پھر ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف دونوں لکھ دی جائیں اور بتا دیا جائے کہ ہماری رائے میں یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، لیکن ان کو ختم نہ کیا جائے چونکہ ان کی بھی صحیح ہونے کا احتمال موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو مسائل کی دو قسمیں ہیں کہ یہ مسئلہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے، یہ مسئلہ مفتہ بہا ہے اور یہ غیر مفتہ بہا ہے، یہ بھی امر منصوص نہیں ہے بلکہ امر اجتہادی ہے۔ اگر حضرت امام صاحب کے دو قول ہیں، ان دو قولوں میں سے ہم نے ایک قول کو ترجیح دی ہے، تو یہ ترجیح دینا بھی ہماری رائے ہے نا، یہ ترجیح دینا بھی ہمارا اجتہاد ہے۔ تو جس مسئلے کو ہم نے مفتہ بہا کہا ہو سکتا ہے فی الواقع وہ غیر مفتہ بہا ہو، اور جس کو ہم نے غیر مفتہ کہا ہو سکتا ہے فی الواقع وہ مفتہ بہا ہو۔ تو ہم جن کو مفتہ بہا سمجھتے رہے وہ سارے جمع کر لیے، جن کو غیر مفتہ بہا سمجھا ان کو نکال دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو جو ہم نے رکھے ہیں وہ غیر مفتہ بہا ہوں اور جو نکالے ہیں وہ مفتہ بہا ہوں۔ تو یہ چونکہ ہمارا امر اجتہادی تھا، اس لیے دیانت کا تقاضا یہ ہے احادیث صحیح اور ضعیف دونوں کو تو ملائی جائیں، لیکن اپنی طور پہ اس کی نشاندہی کر دی جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح مسائل دونوں قسم کے نقل کر دیے جائیں اور نشاندہی کر دی جائے کہ یہ مسئلہ وہ ہے جس پر فتویٰ دینا ہے اور یہ وہ ہے جس پر فتویٰ دینا ہے، لیکن نکالنے والا کام نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بڑی اہم بڑی دقیق بحث ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کئی سوالات سے بچ جائیں گے اور آپ کو بہت سارے مسائل پر شرح صدر ہو جائے گا۔ مزید اس بات کو میں آگے چل کر پھر چھیڑوں گا، جب ایک سوال اور جواب چل رہے ہیں نا تقلید کے مسئلے پر، اس میں اس عنوان کو پھر لاؤں گا دوسرے انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اگر آپ نے وہ ایک وضاحت سن لی تو انشاءاللہ العزیز کتب فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے 90% جوابات آپ بغیر کتاب دیکھے فرما دیا کریں گے۔ 10% جوابات آپ کتب کی رجوع کرنا پڑے گا اور 90% آپ ویسے ہی بتا دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ گزشتہ کل ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے کراچی سے، اور ایک ادارے کے محتمم ہیں، وہ مشورے کے لیے آئے تھے کہ ان کا ایک مشورہ نے مجھ سے یہ کیا کہ ہمارے ہاں تخصص فی الافتاء ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تخصص فی التحقیق کے دعویٰ بھی آپ کی طرح شروع کر لیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا میری رائے کہ آپ یہ شروع نہ کریں، یہ سنبھالنا آپ کے بس میں نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ان سے تو ہماری لمبی بات تھی، ساری تو میں نہیں آپ کو سنا سکتا۔ دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ تخصص فی الافتاء ہی رکھیں اور تخصص فی الافتاء میں کچھ سبق ہمیں دے دیں۔ ہمیں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھاؤں گا، ہمیں دینے کا مطلب کہ آپ میرے سپرد کر دیں، میں اپنی ٹیم اپنے افراد اپنے شاگردوں میں سے جس کو مناسب سمجھوں گا اس کو بھیج دیا کروں گا، بھئی آپ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ۔ آپ کا تخصص فی الافتاء بھی چلتا رہے گا اور جو آپ تقابل دیان چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن فی الافتاء کے تحت ہوگا تو آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، مستقل ہوگا تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جہاں تخصصات فی الافتاء ہو رہے ہیں
اللہ ان میں برکت عطا فرمائے۔ موجودہ احوال میں اور خارجی سطح پہ وہ لوگ جو فقہ کے مخالف ہیں، جب وہ ان مسائل فقہ پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارا تخصص پھر افتاء کرنے والا مفتی ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ ان جوابات کے ذریعے مطمئن نہیں کر سکتا۔ پھر ان مفتی صاحب کو میں نے 3 مسئلے بتائے کہ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں یوں دیتا ہوں۔ اس کا آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں یوں دیتا ہوں۔ اس کا آپ دے سکتے ہیں؟ میں جواب یوں دیتا ہوں۔ بہت متحیر ہوئے۔ میں نے کہا مولانا ہمارا فن ہے اور اس فن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مفتی ہیں اور ان کو مسائل کا کیا پتہ۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، ہمارے مرکز میں یہ تقریباً کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ ہمارے ایک اچھے طالب علم دوست تھے، دورہ حدیث کیا تو میں نے ان کو تخصص کے لیے ایک جامعہ بھجوا دیا، سال تخصص کر کے آئے۔ پھر میں نے ان کو یہاں رکھ لیا، کچھ یہاں بھی رہتے تھے، 1-2 مدرسے میں سبق بھی پڑھاتے تھے، گاؤں کی مسجد میں درس بھی دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ مفتی ہیں، میں مفتی صاحب نہیں ہوں، لیکن آپ نے گاؤں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بتانا ہو کہ جو گاؤں میں مسئلہ چل رہا ہو، گاؤں میں ایک معاملہ چل رہا ہو اور آپ اس رواج کو شریعت کے خلاف سمجھیں، اگر اس رواج کو توڑنا ہو اور اس کے خلاف شریعت بتانی ہو تو پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، اس کے بعد بتانا۔ مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ نے گاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں بتانا جو گاؤں میں چلتی ہوئی روٹین کے خلاف ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن ہوئے تو انہوں نے درس قرآن دیتے ہوئے بغیر میرے مشورے کا مسئلہ بیان کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جتنی بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت درختوں کے پھلوں کی، وہ کچے پھل کو بیچتے ہیں۔ ہم بھی کچا بیچتے ہیں، ہم خود بھی کچا بیچتے ہیں، ہمارا یہ کنو ہے، موسمی ہے، امرود ہے، یہ باغ ہے، کچے بیچتے ہیں۔ اب انہوں نے بیان کر دیا درس قرآن کے بعد کہ کچے بیع کی فروخت کرنا اس شرط کے ساتھ کہ 2 مہینے کے بعد آپ پیسے دیں گے، 2 مہینے کے بعد توڑیں گے، یہ بیع فاسد ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے سارے گاؤں میں بیع ہوتی ہی ایسے ہے۔ لوگ میرے پاس آ گئے، مولانا صاحب ہم تو بیچتے ہی ایسے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ میں نے مفتی صاحب کو بلا لیا، میں نے کہا مسئلہ آپ نے بتایا ہے؟ کہتے ہیں بتایا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بتانا۔ اب ان کے ذہن میں تھا یہ کون سا مفتی ہے، مفتی تو میں ہوں، تخصص تو میں نے کیا ہے، اس سے کیوں پوچھوں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، اصل الفتاویٰ کتاب البیوع نکالیں، مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اشکال کیا تھا؟ کہتے ہیں ہمیں اشکال یہ ہے کہ بیع الثمار قبل بدو الصلاح یہ ناجائز ہے۔ پھل پکنے سے پہلے کچے پھل کو بیچنا کہ درخت پر رہنے کی شرط کے ساتھ، یہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس فساد کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہتے ہیں وجہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ میں آپ سے باغ خریدتا ہوں لیکن پھل 2 مہینے بعد توڑوں گا، کچھ پیسے اب دیتا ہوں، باقی جب توڑوں گا پھر دوں گا۔ یہ جو شرط ہے نا، یہ شرط فاسد ہے، اس لیے بیع فاسد ہے۔ میں نے کہا کہیں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر شرط فاسد ہو اور مفضی الی المنازعۃ ہو، جھگڑا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہو، ایسی شرط کی وجہ سے بیع فاسد ہوتی ہے، لیکن عرف میں اگر وہ شرط اتنی عام ہو جائے اس کی وجہ سے جھگڑا نہ ہوتا ہو تو پھر بیع ہو جاتی ہے؟ کہتے جی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے معاشرے عرف میں اس پر جھگڑا نہیں ہوتا، ہمارے شرط مفضی الی المنازعۃ نہیں ہے، تو پھر اب بیع فاسد کیسی ہوگی؟ اب وہ سوچنے لگ گئے۔ میں نے کہا اب ذرا آپ وہ نا کتاب البیوع نکال کے لائیں۔ میں نے کہا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو سندھ کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں ان کو اس بات کا زیادہ سمجھ آئی۔ میں نے کہا سندھ میں کیلے کی بیع ہوتی ہے، اور کیلے کی بیع کب ہوتی ہے؟ ایک تو نا کچا پھل آتا ہی نہیں اور بیع ہو جاتی ہے، پھل آنے سے پہلے پھل بیچ دیا جاتا ہے۔ یعنی کیلا ہے، 2 ایکڑ کیلا ہے، 2 ایکڑ کیلے پر جتنا کیلا لگنا ہے نا وہ 2 لاکھ ہم نے لے لیا، ایک مرتبہ لگا توڑ لیا، پھر لگا پھر توڑیں گے، پھر لگا پھر توڑیں گے، تو کچھ موجود ہوتا ہے اور باقی ابھی لگا ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل بدو الصلاح، ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل وجود الثمار۔ جب بیع الثمار قبل وجود الثمار جائز ہے تو بیع الثمار قبل بدو الصلاح کیسے جائز نہیں ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جائز ہے کیونکہ سندھ میں اب اس شرط سے جھگڑا نہیں ہوتا، تو عرف نے شرط کو توڑ دیا لہذا جائز ہے۔ کہتا ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا جا کے اعلان کرو میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ ان کو دوسرے پہ اعلان پڑا میں نے غلط مسئلہ بتایا، بیع ٹھیک کرتے۔
میں نے کہا قبلہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم سے پوچھ لیا کرو. اور آپ یقین فرمائیں یہی دنیا کے دارالفتاؤں کو جھگڑا ہے کہ یار اس بندے کو پتہ نہیں کتابی بھی ہے کہ نہیں. یہ تو خطیب ہے، فساد مچایا ہوا ہے، شرارتیں کرتا ہے، فرقے پلاتا ہے، اس کو کیا پتہ کتابوں میں کیا ہوتا ہے. پھر میں کبھی کہیں تخصصات میں کی جاتا ہوں، وہاں جب گفتگو ہوتی ہے نا پھر ہم مفتیوں سے اصول فقہ پر بات کرتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے بھی ان کو افتاء کے اصول بھی آتے ہیں اور فقہ کے اصول بھی آتے ہیں. میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں، یہ میں نے ویسے عرض کر دیا کہ جب بھی آپ اس کو سمجھو، اچھی طرح گفتگو ذہن میں بٹھاؤ، آپ اتنی شرح صدر کے ساتھ مسئلہ بیان کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں ایک بار ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا تو مفتی صاحب خود بھی بیٹھ گئے اور جو تخصص کے طلباء تھے ان کو بھی بلا لیا. تو کہا ان میں آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، کچھ ان کو بات سمجھائیں. میں نے ان طلباء سے کہا میں آپ کو فقہ کی تعریف سمجھاتا ہوں. کوئی پوچھے فقہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے تعریف کیا کرنی ہے. اب یہ ان کے لیے بہت انوکھی بات تھی. انہیں واقعتاً سمجھا کہ یار یہ کیسے دیہاتی بندہ ہے، ہم اتنے بڑے جامعہ میں تخصص افتاء کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کہتا ہے میں بتاتا ہوں فقہ کی تعریف کیا ہے. یہ کیا بات ہے. میں نے ان کی آنکھوں سے تعجب تو بندے کو محسوس ہوتا ہی ہے نا، تعجب تو بندے کو محسوس ہوتا ہے نا. یا ترشح من اعینہم التعجب. حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے نا تو ایک بندہ آیا تو عثمان غنی فرمانے لگے ما بال اقوام یاتوننا ویترشح من اعینہم الزنا. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہم صاحب کشف نہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں بعض ہماری مجلس میں ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے تعجب ٹپک رہا ہوتا ہے یہ کیسا آدمی ہے. میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا فقہ کی تعریف کیا ہے، آپ نے کہنا امام سے فرماتے ہیں معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. آپ نے یہی کہنا ہے. نہیں متاخرین یہ تعریف کرتے ہیں، میں نے دوسری تعریف پر کر دی. متاخر یہ کہتے ہیں. میں نے کہا ان اصولوں کو آپ سمجھاؤ گے کیسے؟ آپ کو درسگاہ میں تھوڑے بیٹھے ہو، کوئی تمہارے سامنے قدوری کنز ہدایہ کا طالب علم تو نہیں بیٹھا. آپ نے دیہات میں جا کر فقہ سمجھانی ہے، آپ ان کو کیا تعریف کر کے دو گے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں فقہ کی وہ تعریف کرے جس کو عام بندہ بھی سمجھے، جاہل بھی سمجھے، دیہاتی بھی سمجھے، بدو بھی سمجھے، پھر پتہ چلے فقہ ہوتی کیا ہے. معرفت النفس کو آپ کس دیہاتی کو سمجھاؤ گے؟ پھر ان کو احساس ہوا کہ اس کی بات سننی چاہیے. میں نے کہا فقہ کی تعریف یاد رکھ لو، قرآن سنت اجماع قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہو اس کو فقہ کہتے ہیں. اب بتاؤ کتنی آسان تعریف ہے. قرآن سنت اجماع اور قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہو اس کو فقہ کہتے ہیں. اب دیہات میں عوام کو سمجھا دو بھئی جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو نا وہ فقہ ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ باپ کو ڈانٹنا نہیں، اور اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ باپ کو مارنا بھی نہیں. جب ڈانٹنا جائز نہیں تو مارنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ فقہ میں لکھا ہے کہ مارنا جائز نہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا. لوگ سمجھیں کہ فقہ کو ماننا چاہیے اور یہ فقہ کا انکار کرتا ہے. یہ کہے گا باپ کو جوتے مار لو، قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہ مارو، قرآن سے ثابت ہے. یہ فقہ کا انکار کرتے ہیں، ہم فقہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا دیکھو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اب اس کو سمجھ آئے گی منکرین فقہ ہوتے کون ہیں. تو یہ مشکل بات کو عوام کو سمجھانا اس کا مزاج بنا ہوا. حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ فی الارض تھے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرت کے بیانات کی ملے تو سنو. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت کا سندھ میں مناظرہ طے ہو گیا. مناظرہ کیسے؟ پیر آپ جھنڈا، جھنڈو کہتے ہیں جھنڈا کہتے ہیں، پیر جھنڈا بدی الدین راشدی. میں گیا ہوں، میں نے ان کی لائبریریاں بھی دیکھی ہیں جا کے. مناظرہ طے ہو گیا. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مناظرے کے لیے گئے بدین تو وہاں فرماتے ہیں مناظرہ تھا تو میرے پاس معمول کا تھیلا تھا کتابوں کا. تو میں نے مدرسے والے سے پوچھا کہ تمہارے مدرسے میں کچھ کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں کتابیں تو نہیں ہیں، اولا ثانیہ تک کا مدرسہ ہے. تو میں نے پوچھا تمہارے مدرسے میں کچھ قرآن کریم ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں. حضرت فرماتا ہے میں نے کہا تم نے قرآن کریم ریڑھی کے اوپر رکھ دو اور اوپر اس کے کپڑا ڈال دو تاکہ وہ سمجھے کتابوں سے ریڑھی بھری ہوئی ہے، رکھ دو. چلو کچھ بھرم تو رہ جائے گا، میں تو مسافر ہوں، میں کہاں سے اب کتابیں لاؤں گا. رکھ لیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بچہ بلاؤ. ایک بچے کو لے آئے. اب وہ بچہ ہے 12-13 سال کا. حضرت فرمایا اس کو رٹا دو، نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہ رٹاؤ. تعلیم الاسلام کو لیا اور اس بچے کو رٹا دیا. اب اس بچے نے رٹ لیا کہ فرض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، سنت اتنے ہیں، مستحبات اتنے ہیں، مکروہات. اور رٹا کیسے؟ تعلیم الاسلام سے. میں نے فرمایا بچہ مجھے دے دو، یہ کتابیں میرے ساتھ رکھ دو، اب چلو مناظرے کے لیے. اب پہنچے تو جو پیر آپ جھنڈا تھا وہ مناظرے میں کتابوں کا پورا ٹرک لایا. اور جب مناظرہ شروع ہوا تو اس نے ٹرک پیچھے سے کھول دیا، ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی کتابیں.
اب لوگ تو اس کے بہت معتقد تھے، پورے علاقے کا پیر تھا، اب کتابوں کا پورا ٹرک ہے، اور مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھتے ہی ہیں، شکل کی بہت سادے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی نا، حضرت فرماتے ہیں مسئلہ چل رہا تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، بات اس پہ چلنی تھی، تو ہماری شرائط لکھی جانے لگی، مسئلہ کس سے ثابت ہوگا؟ تو پیر آپ جھنڈو نے کہا کہ مسئلہ صاحب ہم پیش کریں گے قرآن کریم سے، حدیث پاک سے اور فقہا کی عبارات سے، کیونکہ اس نے حضرت لکھنوی کی عبارتیں پیش کرنی تھیں، وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں اور ہیں بھی حنفی۔ نے فرمایا نہیں، آپ لکھو کہ ہم قرآن کریم سے، حدیث پاک سے اور فقہا کے مفتہ بہا اقوال سے ثابت کریں گے، یہ لکھو۔ اس نے کہا فقہا کے اقوال سے، فرمایا نہیں، مفتہ بہا اقوال لکھو۔ اس نے کہا میں لکھ تو لوں گا لیکن عوام کیسے سمجھے کہ مفتہ بہا اقوال کیا ہوتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا لکھ تم لو، سمجھا میں دیتا ہوں، لکھو تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں میں نے کہا جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نے اسی دی عوام سے فرمایا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میرا تمہارے پیر صاحب سے کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا ہمارا جھگڑا یہ ہو رہا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے مفتہ بہی، یہ فتح ان سے بنا ہے، فتح ان کہتے ہیں جوان کو، جوان پکا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پکے پکے قول پیش کرنا، یہ کہتا ہے نہیں کبھی کچے کبھی پکے پیش کروں گا۔ میں کہتا ہوں پکے قول پیش کر، کہتا نہیں پکے کچے دونوں پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں سائیں ایسا نہ کرو نا، سائیں پکے پیش کرو نا۔ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے سائیں پکے پیش کرو نا۔ میں کہتا ہے یہ بات میں ایسے کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں مانتا، تم اس کو پکے پیش کرے۔ اب نے فرمایا پھنس گیا، لکھنا پڑا۔ یہ ہے مفتہ بہا غیر مفتہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ مفتہ بہا نہیں لکھو گے تو آپ کے خلاف کبھی لکھنوی پیش ہوں گے، کبھی علامہ کشمیری کا قول پیش آئے گا، آپ پھنس جاؤ گے۔ مفتہ بہا لکھنے کے بعد آپ کبھی بھی نہیں پھنس سکتے۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں ہماری گفتگو شروع ہونے لگی تو میں نے کہا یہ جو تمہارے پیر صاحب ہیں نا، یہ جتنی کتابیں اٹھا کے لایا ہے، ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے اندر بھی مسئلہ موجود نہیں ہے، یہ سب فراڈ کے لیے کتابیں اٹھا کے لایا۔ یہ لوگوں کے لیے بہت عجیب مسئلہ تھا۔ حضرت نے فرمایا تم سمجھ تو بہت بڑا عالم ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پیر صاحب کو بتاؤ کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، یہ بتا دے، یہ بتا دے نماز میں سنتیں کتنی ہیں۔ اور دیکھو میں زیادہ کتابیں نہیں لایا، یہ چھوٹا سا بچہ لایا ہوں، اور تعلیم الاسلام چھوٹی سی کتاب میرے پاس ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب کے اندر مسئلہ موجود ہے، اس پیر کے پورے ٹرک میں مسئلہ موجود نہیں ہے۔ ہمارا حنفی یہ 12 سال کا بچہ بتا سکتا ہے، تمہارے 50 سال کا پیر نہیں بتا سکتا۔ ادھر آؤ بیٹا، بتاؤ نماز میں فرض کتنے؟ اس نے بتا دیے 13۔ بتاؤ واجبات کتنے ہیں؟ گنوا دیے۔ بتاؤ اس میں شرطیں کتنی ہیں؟ فرض واجب گندا کا فرم بتایا، تم پیر صاحب کو ذرا بتائے، پیر نہیں بتا سکا۔ فرمایا ویسے کیا مناظرہ کرنا؟ جو نماز کی شرطیں سنتیں مستحب نہیں جانتا، اس کو تو مناظر بنا کر لائے ہو۔ میری چھوٹی سی کتاب تعلیم الاسلام میں سارے مسئلے موجود ہیں، اس کے پورے ٹرک میں مسئلے موجود نہیں۔ اب دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے عوام کو سمجھانے کا، لیکن اگر آپ میں سے کوئی وہاں پر ہوتا نا، آپ نے ہتھکاڑی صاحب حضرت ان باتوں کو چھوڑیں، آج مناظرہ ہو جانا چاہیے، حضرت آج ہو جانا چاہیے مناظرہ، آج ہو جانا چاہیے مناظرہ، بس آپ نے اسی پہ لگے رہنا، ہو جانا چاہیے۔ اور بھائی تم پوری محنت کرو کہ مخالف ذلیل ہو، اپنوں کا سر بڑا ہو، قد اونچا ہو، عوام کو بات سمجھ آئے، تم یہ زور لگاؤ نہیں، مناظرہ ہو جانا چاہیے، مناظرہ ہو جانا چاہیے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی فرماؤ، آپ کے کام کرنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی فرماؤ، پھر آپ دیکھنا کام کتنا بڑھتا ہے۔ نمبر 5، بلا مطالبہ دلیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجتہد اور فقیہ سے جو مسئلہ لیتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس مسئلہ پر اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں 2 لفظ میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے کہ بات بلا دلیل ہو اور اس کو مانا جائے، ایک ہوتا ہے کہ بات با دلیل ہو اور بلا مطالبہ دلیل مانا جائے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم اپنے امام کی بلا دلیل بات کو مانتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے امام کی با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانتے ہیں۔ بلا دلیل بات ماننا اور ہے، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا اور ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے نا، یہ فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ نمبر 6، تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی کہ جس مجتہد کا مذہب اصولاً اور فروعاً
مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، ہم نے اس مجتہد کا مذہب کہا ہے، مجتہد کا دین نہیں کہا۔ دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے۔ دین الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین الگ چیز ہے اور مذہب، دونوں کے معنوں میں فرق ہے۔ دین کہتے ہیں منصوصات کو اور مذہب کہتے ہیں اجتہادیات کو۔ دین کہتے ہیں منصوصات کو اور مذہب کہتے ہیں اجتہادیات کو۔ ایک مسئلے پر ہو سکتا ہے نص ایک ہو اور اس نص سے اجتہاد دو ثابت ہو جائیں تو دین ایک رہے گا، مذہب دو ہو جائیں گے۔ دین منصوصات کا نام ہے اور اجتہاد مذہب یہ اجتہادیات کا نام ہے۔ ہمارے ہاں 4 ادیان نہیں ہیں، ہمارے ہاں 4 مذاہب ہیں۔ دین منزل کا نام ہے اور مذہب راستے کا نام ہے۔ منزل ایک ہوتی ہے، منزلیں 4 نہیں ہوتی، اور منزل تک پہنچنے کے راستے 4 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دین ایک ہے اور مذاہب 4 ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بارہا غیر مقلدین یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ ہم نے کہا دین کے 4 ٹکڑے نہیں کیے، دین کو ایک رکھتے ہوئے ان دین سے 4 مذاہب مان لیے۔ اور آپ دیکھ لو، آپ ہدایہ دیکھ لو کھول کے، صاحب ہدایہ جہاں بیان کریں گے اختلافی مسائل کو، کسی ایک مقام پر بھی نہیں کہتے ھذا دین و ابی حنیفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ھذا مذہب و ابی حنیفہ۔ آپ نے آج تک کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم ادیان اربع کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مذاہب اربع کے قائل ہیں۔ مذہب اور دین کا فرق اچھی طرح سمجھ لو، یہ نہیں سمجھو گے تو پھر جھگڑتے رہیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی دین کے پر مذہب کا اطلاق اور مذہب پر دین کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصولاً ان دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ دیکھو، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قرآن کریم میں ہے، یہ دیہات سے آنے والے لوگ کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم یہ نہ کہو ایمان لائے ہیں، تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ آپ حدیث جبرائیل دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا اخبرنی عن الاسلام، قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جب پوچھا اسلام بتاؤ تو آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جب پوچھا ایمان کیا ہے تو فرمایا 6 چیزیں: اللہ کو دل سے مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو، وتؤمن بالقدر خیرہ، اور تقدیر کو مانو۔ تو اسلام کے جواب میں 5 چیزیں ہیں اور ایمان کے جواب میں 6 چیزیں ہیں۔ جب کسی پر آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان۔ اللہ اگر ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھنا اور موت دے تو ایمان پہ رکھنا۔ اب ان ساری نصوص سے سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق ہے، لیکن عرف میں اسلام پر ایمان کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے اور ایمان پر اطلاق کا استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو مومن بھی کہہ دیتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے اس کو مسلم بھی کہہ دیتے ہیں۔ حقیقتاً فرق ہے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دین اور مذہب کے حقیقی معنی میں فرق ہے، لیکن کبھی کبھی دونوں کے اوپر استعمال، دین پر مذہب کا استعمال ہو جاتا ہے۔ مذہب پر دین کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن مذہب کا استعمال دین کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے جس مجتہد کا مذہب، یہ نہیں کہ جس مجتہد کا دین الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ بس حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر مقلد نے تقریر کی تو اس نے کہا دیکھو، ایک بھینس ہے اور بھینس سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اور ایک تھن حنفیوں نے لیا ہوا ہے
اسلام یہ دودھ ہے، دین، اس میں سے نکلنے والا دودھ ایک حنفی کے پاس تھن ہے بھینس کا، ایک مالکیہ کے پاس ہے، ایک شوافی کے پاس، ایک حنابلہ کے پاس ہے، اور ہم کہتے ہیں سارے کا سارا دین مانتے ہیں، ہمارے پاس سارا دودھ ہوتا ہے، یہ ایک ایک تھن کو لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہ بات تم نے غلط کی ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھینس کا جو دودھ ہے وہ دین ہے، اور 4 تھنوں سے نکلتا ہے، ایک تھن سے حنفی پیتے ہیں، ایک سے مالکی پیتے ہیں، ایک سے شافعی پیتے ہیں، ایک ہمسی پیتے ہیں، 5واں تھن تو باقی نہیں ہے، ہاں 5واں سوراخ باقی جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہ تم پیتے ہو۔ دودھ جن راستوں سے جاتا ہے وہ تو 4 تھے، وہ تو ہم نے تقسیم کر لیے، نہ 5واں تھن ہے نہ دودھ کا راستہ ہے، ایک راستہ رہ گیا پیشاب والا، وہ تم لیتے ہو۔ فرمایا یہ بات کہا کرو تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ اب ایسی باتیں عوام کو سمجھائیں گے تو پھر ہی عوام کو سمجھ آتی ہے نا، اس کے بغیر بندہ بات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے مذہب اور دین میں فرق سمجھو، یہ میں بڑی زور کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سمجھو، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ دین کا اختلاف یہ قابل قبول نہیں ہے، اور مذہب کے اختلاف قابل قبول بھی ہے اور قابل رحمت بھی ہے۔ دین موسیٰ، دین عیسیٰ یہ منسوخ ہے، دین محمد قیامت تک رہنا ہے، لیکن مذہب عیسیٰ، مذہب موسیٰ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو یہود و نصارہ سے ہمارا اختلاف ہے یہ ادیان کا اختلاف ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے جو باہمی اختلاف ہوتا ہے یہ ادیان کا اختلاف نہیں ہوتا، مذاہب کا اختلاف ہوتا ہے۔ مذاہب کا اختلاف الگ ہے، ادیان کا اختلاف الگ ہے۔ ہمارے یہاں کبھی عنوان رکھا جاتا ہے، اب میں بعض باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ بعض لوگ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب اپنی درسگاہ میں ہمارے خلاف پڑھاتے ہیں، حالانکہ میں کسی اپنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، میں اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عنوان کیا رکھنا ہے۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، عنوان رکھا ہوگا تقابل ادیان کورس، تقابل ادیان کورس، اور پڑھا کیا رہے ہیں، حنفیت، غیر مقلدیت، حیات اور ممات، توسل اور فلاں۔ یہ تقابل ادیان تو نہیں ہے، یہ تو تقابل مذاہب ہے۔ تقابل ادیان عنوان رکھو تو پھر پڑھاؤ یہودیت کیا ہے، پھر پڑھاؤ عیسائیت کیا ہے، پھر کیا پڑھاؤ وہ دین ہندو مت کیا ہے، اور ساتھ پھر اسلام کا تقابل کر دو، یہ تقابل ادیان بن جائے گا۔ تو تقابل ادیان اور ہوتی ہے، تقابل مذاہب اور ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح فرق سمجھا کرو۔ عنوان کام کے مطابق ہونا چاہیے۔ فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں، بس میں نے غلطی کی نام لے لیا، میں شہروں کا نام لوں گا تو فیصل تلاش کریں گے بندے کون ہے، اس لیے میں اکثر نام نہیں لیتا کہ کون بندہ اور کس شہر کا ہے، تاکہ اس کی عزت بھی اور کام بھی چلتا رہے۔ تو کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک آدمی کو 1 سے زائد شادیاں کرنی چاہیے، تعدد نکاح۔ عنوان کیا رکھا، اچھا ان کا یہ تحریک چلائی نا کہ شادیاں زیادہ، شادیاں زیادہ۔ ان کا خیال یہ تھا چونکہ اس کی شادیاں زیادہ ہیں تو اس کو ساتھ میں لانا چاہیے، مجھے ملے۔ تو انہوں نے کہا جی مولانا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری سرپرستی فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم معاشرے میں رواج دینا چاہتے ہیں کہ آدمی 1 سے زائد شادیاں کریں۔ میں نے کہا آپ نے اپنی تحریک کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں تحریک آسان نکاح۔ میں نے کہا میں آپ کی سرپرستی کرتا ہوں، میری پہلی شرط ہے کہ آپ تحریک کا نام بدل دیں، تم نہ رکھو تحریک مشکل نکاح۔ 1 سے زائد نکاح کرنے آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو پھر نام کیا رکھو؟ تحریک مشکل نکاح۔ میں نے کہا کام شروع کیا ہے مشکل اور نام رکھا ہوا ہے آسان، تو جو تم نے کام کرنا ہے وہی نام رکھو، میں سرپرستی کر لیتا ہوں۔ پہلے یہ مشورہ کر لو کہ آپ نے نام کون سا رکھنا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک انوکھی بات تھی، کیونکہ یہ بات کبھی ان سے کسی نے کہی نہیں تھی۔ میرے پاس آپ بھی کبھی تشریف لائیں گے نا مشورے کے لیے، پھر میں آپ کو اتنی صاف صاف بات کروں گا جس کی آپ کو توقع نہیں ہے، اور جب آپ مشورے کے لیے ویسے ہی آؤ گے نا کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کا اتنا اکرام کروں گا کہ آپ کے ذہن سے بالا تر ہوگا، اکرام کروں گا، محبت کروں گا، وقت آپ کو دوں گا، چونکہ آپ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب آپ فرمائیں گے نا مشورہ کرنا ہے تو پھر مشورہ شروع ہونا ہے، پھر آپ کو بات بتانی بھی آپ کیا کریں، بددیانتی آپ کے ساتھ نہیں کرنی۔ تو کام ہے تحریک مشکل نکاح، اور آسان رکھا، نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تحریک آسان نکاح۔ خیر ایسے بات چل پڑی، دونوں میں سے میں نے ایک سے پوچھا جو امیر صاحب تھے، میں نے کہا آپ کے کتنے نکاح ہیں؟ کہتے ہیں جی 2۔ میں نے کہا سچ بتانا آپ کی 2 بیویاں آج تک کبھی ایک دسترخوان پر اکٹھی بیٹھی ہیں؟ کہتی ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ لڑائی آپ ہر گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا نکاح کو مذاق مت بناؤ، جس طرح آپ کی بیٹی ہے، جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے،
جس طرح آپ کی بیٹی کا کوئی مذاق اڑائے آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جب آپ کسی کی بیٹی کا مذاق اڑائیں تو اس سے باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے بات کرو، پھر تمہارے بات کرنے کا رخ بدل جائے گا۔ یہ پھر فضول گوئی اور جو مذاق بازی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر خیر ہماری اور بات چلتی رہی تو اٹھنے لگے تو مجھے کہتے مولانا صاحب میرے لیے دعا فرمائیں، میری بیٹی ہے وہ امریکہ ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے، اللہ اس کے لیے مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ میں نے کہا اس کا نکاح مجھ سے کر دو، لو یہ مسئلہ بھی آپ کا ختم۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جیسے نکاح ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بات سمجھو، میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، میں آپ کی بیٹی کو نہیں جانتا۔ میں نے یہ بات صرف آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کی ہے۔ میری بیویاں 3 موجود ہیں اور میرے گھر میں چوتھی بیوی کے طور پر اپنی بیٹی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں آپ کو سمجھدار ہوں یا بیوقوف ہوں؟ آپ اپنی بیٹی بطور چوتھی بیوی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب امت کو دعوت کیسے دیتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کرو؟ میں آپ کو دعوت میں سچا مانتا ہوں، آپ اپنی بیٹی اس کو دو جس کا دوسرا تیسرا یا چوتھا نکاح، اس کو دو، میں سمجھوں گا آپ اپنے دعوت میں سچے ہیں۔ آپ نہیں تیار اپنی بیٹی آپ کسی کو بطور دوسری بیوی دیں تو کوئی بندہ کیسے تیار ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی بطور دوسری بیوی دے؟ میں نے کہا میں اس کام کا مخالف نہیں ہوں، میں اس کا داعی ہوں، لیکن بات اصولوں سے ہونی چاہیے، یہ اچھی طرح بات سمجھو۔ آپ میرے لیے دیکھیں شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھ لو، میں نے اپنے تمام اساتذہ کو بلا کر کہا ہوا ہے بھئی آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ ہر بندے کے بس میں یہ کام نہیں ہوتا، ہر بندے، آپ صرف میری شادیاں نہ دیکھو، میرے آپ دوسرے کام بھی دیکھو نا۔ کوئی میرا ایک کام رکا ہو، مشقت، تکلیفیں، جیل، مصائب، مخالفتیں، کون سا دنیا کا ظلم ہے جو میرے اوپر نہیں ٹوٹا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے میں نے تاریخ کو رکنے نہیں دیا۔ ایسے بنو، نکلو اس طرح میدان میں، پھر دیکھنا اللہ آپ کے گھر کے نظام کو کیسے درست فرماتے ہیں۔ پھر یہ معاملے بالکل آسان ہو جائیں گے۔ جو میری راحت دیکھی استاد جی کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، جو میری مشقت ہے پھر وہ بھی برداشت کرو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ مشقت کے بعد راحتیں ملیں تو پھر راحت کا مزہ بھی آتا ہے۔ میری گزارش سمجھے آپ کو بات میں یہاں سے چلا رہا تھا کہ جب آپ نے کورس کرنا ہے تو جیسا کورس کرنا ہے نام ایسا رکھنا، آپ کا نام اور ہوتا ہے اور کورس اور ہوتا ہے، کام اور کرتے ہیں اور پھنسے ہوتے ہیں، سمجھتے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ دور گزر گیا جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اب سب پتہ ہوتا ہے۔ اس مجتہد کا یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں، چونکہ مجھ سے ان معاملات کے ساتھ ہی بہت گفتگو کرتے ہیں، پھر میں پوری دیانتداری کے ساتھ مسئلہ سمجھاتا ہوں تاکہ ان کا ذہن بنے کہ ہم نے بات کس طرح چلانی ہے۔ اس مجتہد کا مذہب اصولاً و فروعاً، اصول اور فروع سے مراد کیا ہے؟ اصول سے مراد ہے قواعد، کلیات، قوانین، ضابطے، اور فروع سے مسائل ہے اس کے اجتہادی مسائل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجتہد نے پہلے ایک قانون بنایا ہے، پھر اس قانون کے ذریعے مسائل نکالیں، مجتہد کا وہ قانون بھی ہم تک پہنچے اور اس قانون سے نکلے ہوئے مسئلے بھی ہم تک پہنچے۔ جیسے کل اذا وقعت ذباب فی اناء احدکم، مکھی کھانے میں گر جائے، اس پر مسئلہ بیان کیا تھا نا، تو امام صاحب نے قانون کیا نکالا ہے کہ ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو، اگر وہ کسی کھانے میں گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ اب اس قانون سے آگے مسائل ہیں، مچھر گر جائے تب بھی نہیں، چونٹی گر جائے تب بھی نہیں، بھیڑ گر جائے تب بھی نہیں، جگنو گر جائے تب بھی نہیں، فلاں گر جائے تب بھی نہیں۔ تو مجتہد کا ضابطہ یہ اصول ہے، اور مجتہد کا اجتہادی مسئلہ یہ فروع ہے۔ یہ اصول اور فروع مقلد کے بعد تواتر کے ساتھ پہنچی ہوں۔ یہ میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ لفظ اصول ایک ہے، ایک جگہ پر استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوگا، یہی لفظ اب دوسری جگہ پر استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوگا۔ المحند انشاءاللہ آپ سبقن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ المحند میں وہاں بات بھی کروں گا، یا اشارہ سمجھ لیں، یہاں سمجھ آ گئے تو وہاں شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اصول میں مقلد ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے۔ وہاں اصول کا معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہاں اصول سے مراد ہوتے ہیں کلیات، قواعد، قانون اور ضابطے۔
فروع سے مسائل ہوتے ہیں ان کے استنباط اور اجتہادات اور استخراج شدہ مسئلے. اور جب ہم وہاں کہتے ہیں اصول میں مقلد ہیں ماتریدیہ اور اشاعرہ کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، وہاں اصول سے مراد ہوتے ہیں عقائد اور عقائد کی تعبیرات. عقائد اور عقائد کی تعبیرات. عقائد کی تعبیرات میں مقلد ہیں ماتریدیہ کے، اشاعرہ کے، بمقابلہ معتزلہ. اور یہاں کہتے ہیں اصول و فروع مقلد ہیں امام حنیفہ کے، بمقابلہ مالکیہ، شافعی، حنابلہ. تو یہاں اصول فروع میں مقلد ہیں، اور یہ تقلید بمقابلہ مالکیہ کے ہے، شافعیہ، حنابلہ کے ہے. اور وہاں تقلید میں اصول ہے، ہم مقلد ہیں ماتریدیہ، اشاعرہ کے بمقابلہ معتزلہ کے. وہاں اصول کا معنی بھی اور ہے اور مقابل بھی اور ہے. یہاں اصول کا معنی بھی اور ہے اور یہاں تقلید بھی مقابل بھی اور ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. مزید انشاءاللہ المحنت میں اس کو کھولیں گے، آپ اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی بات کسی وقت نہ بھی سمجھ آئے، اگر کسی وقت کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے، آپ دل چھوٹا نہ کریں. جب نے آج بات سمجھ نہیں آئی، دل چھوٹا نہ کریں. اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں. جب آپ اس کرسی پر بیٹھیں گے نا، پھر آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، رٹ لیں. جب آپ یہاں بیٹھیں گے نا، پھر دیکھنا آپ کو سمجھ کیسے آتی ہے، اللہ آپ کے دل میں کیسے ڈالتے ہیں، دماغ کیسے کھولتے ہیں، زبان کیسے چلتی ہے. بس رٹتے جائیں، نہ بھی سمجھ آئے. اس پر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ضلع گجرات کے ایک مدرسے میں گیا، اور بچوں کا مدرسہ تھا حفظ کا. مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ بچوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. وہ حفظ کے بچے تھے، تو میں نے ان کو آدھے گھنٹے میں مسئلہ سمجھایا، استواء علی العرش. اگر کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے تو بیٹا آپ نے یہ جواب دینے. اس پر دو چار میں نے دلیلیں، مثالیں وہ سمجھا دی. آدھا گھنٹہ بیان تھا، دعا کی، بچے اٹھ گئے. مجھے حضرت قاری صاحب فرمانے لگے یہ حفظ کے معصوم بچے ہیں، جو باتیں بیچارے سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی سمجھ سے ماورا ہے، یہ بیان ان میں کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا قاری صاحب بچوں کو دوبارہ واپس بلائیں. قاری صاحب نے بچے بلائے، اور قاری صاحب دل میں بہت خوش ہوئے کہ میری نصیحت اس پر اثر کر گئی ہے. بندہ خوش تو ہوتا ہے نا کہ میری بات اس نے مان لی ہے. جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اس کی عمر ہوگی 9 یا 10 سال. کہ بیٹا آپ نے کتنے پارے حفظ کیے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں نے 22 پارے حفظ کیے. میں نے اس میں سے کوئی سورت یا پارہ مجھے یاد نہیں ہے، ایک رکوع میں نے کہا پڑھو. اس نے تلاوت کی. جب تلاوت کر چکا تو میں نے کہا ترجمہ کرو. مجھے کہتا جی مجھے تو ترجمہ نہیں آتا استاد جی. میں نے کہا اچھا تھوڑا سا سمجھاؤ اس میں کیا ہے. کہتے مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہے اس میں. میں نے کہا اچھا چلو بیٹا جاؤ. سب چلے گئے. میں نے قاری صاحب سے پوچھا جب اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آتا تو آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ جب اس بچے کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ قاری صاحب فرمانے لگے بچہ ہے، ابھی رٹ لے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. میں نے کہا بچے ہیں، عقائد رٹ لیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. آپ ان کو 3 سال پڑھاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا، ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوا. ہم نے آدھا گھنٹہ پڑھا سمجھ نہیں آیا، آپ کو فوراً اعتراض ہو گیا، اور پھر بھی مشہور ہے کہ میں شرارتی ہوں، میں باز نہیں آتا. ہم نے آپ کے 3 سال برداشت کیے، ہم شرارتی نہیں ہیں. آپ نے ہمارا آدھا گھنٹہ برداشت نہیں کیا، آپ بہت شریف آدمی ہیں. اعتراض آپ نے کیا، شریف بھی آپ ہیں. برداشت ہم کرتے ہیں اور شریر بھی ہم ہیں. یہ عجیب بحث چل رہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ابھی کچھ دن پہلے کراچی ایک مدرسے میں تھا، تو ایک طالب علم آئے، اکٹھے ہو گئے. ایک طالب علم کہتے ہیں ہمارے استاد جی یہاں کلاس میں فرما رہے تھے کہ مولانا گمر صاحب خود تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو لڑکے تیار کر رہے ہیں نا، یہ ملک میں بہت فتنہ بنے گئے. تو میں نے کہا یہ تیار میں کر رہا ہوں یا بیٹا آپ کر رہے ہو؟ کہہ رہا جی آپ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ استاد جی کو بات آپ کو سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھانی چاہیے نا. میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بھئی جب لڑکے تیار میں کر رہا ہوں تو مجھے سمجھانا چاہیے نا. اب مجھے نہیں سمجھائے، تجھے سمجھا رہے ہیں، کیوں؟ اصل میں میری مخالفت ہو رہی ہے، لیکن مخالفت کا طرز ایسا ہے کہ استاد جی بہت نیک آدمی ہے، بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت کی آڑ میں میری مخالفت ہو رہی ہے. نصیحت کی آڑ میں بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، نصیحت کی آڑ میں میری غیبت ہو رہی ہے. غیبت بھی کر رہے ہیں، نیک بھی ہیں. میں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کہتا، میں پھر بھی فتنہ ہوں. میں نے کہا بھی جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو میرا ساتھ دو نا، جب مرنے کے بعد فتنہ ہونے لگے گا تو آپ چھوڑ دینا.
جس بندے کا مسئلہ ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو آپ سمجھاتے نہیں ہیں اور اس کے خلاف آپ پوری دنیا میں لگے ہوئے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یار مجھے سمجھاؤ، میں ٹھیک ہو گیا سارے شاگرد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں خراب ہو گیا تو دو اور خراب ہو جائیں گے، تو مجھے سمجھاؤ نا یہ بات۔ یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں درمیان میں پیش کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ آپ کا ذہن بنے آپ کا۔ اگر کسی بندے کے بارے میں آپ کو اشکال ہے، اس بندے کے بارے میں درسگاہ میں شاگردوں کو خراب مت کرنا، براہ راست اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اور اگر آپ میں غیرت نہیں ہے، جرت نہیں ہے اس بندے سے بات کرنے کی، تو بے شرم ہو کر طلبہ کو ذلیل مت کرو، غیبت کے جرم مت کرو۔ اتنی جرت نہیں ہوتی کسی بندے سے بات کریں اور درسگاہ میں بیٹھ کے خسر آپ کرتے رہتے ہیں۔ یار کچھ غیرت کرو، کچھ انسان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ اتنا بھی نہیں کہ تم اس بندے کو سمجھا لو۔ بس اوقات ہم کس جگہ پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں پھر لڑکوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لڑکے تو استاد جی آپ ان سے بات کرتے ابھی تو ہو کر چلے گئے ہیں۔ ہاں نہیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اب ان سے کرنے کا فائدہ۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ اصول کا وہاں معنی اور ہے اور یہاں معنی اور ہے۔ اس مجتہد کا مذہب مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ مدون ہونے کا معنی اس مجتہد کا مذہب لکھا ہوا مقلد کے پاس پہنچے، تحریر شدہ مقلد کے پاس پہنچے۔ یہ مدون کی قید اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا، اس سے ایک بہت بڑا سوال ختم ہو جائے گا۔ آگے آئیں گے سوال، لیکن ابھی ذہن میں رکھ لیں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بہت سارے احباب یہ بات کہتے ہیں اگر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی تقلید کرنی ہی تھی تو آپ تقلید کسی صحابی کی کر لیتے، حضرت ابوبکر صدیق کی کر لیتے، حضرت عمر کی کر لیتے، حضرت عثمان کی کر لیتے، حضرت علی کر لیتے، حضرت معاویہ کی کر لیتے۔ کتنے صحابہ تھے؟ تقلید کرنی ہی تھی تو کسی صحابی کی کر لیتے۔ تقلید کی ہے تو بعد کے بندے کی ہے، صحابہ کی کرتے۔ اس کا جواب آ گیا، تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں جس مجتہد کا مذہب اصولاً فروعاً مدون ہوا ہو اور مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے پہلے کسی ایک مجتہد کا نام بتاؤ کہ جس کے اصول اور فروع تمام مدون ہوئے ہوں اور پھر ہمارے پاس پہنچے ہوں۔ ہم امام صاحب کو چھوڑ کر اس کی تقلید کر لیتے۔ تو جب کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں انہی کی تقلید کرنے دو جن کا مذہب سب سے پہلے مدون ہوا ہے، مدون ہو کر پہنچاؤ۔ اور آخری شرط اس میں کیا ہے کہ مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہو، تواتر کے ساتھ۔ یہ تواتر کی عہد ہم نے اس لیے لگائی ہے، اس کی شہرت اتنی ہو کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ انکار نہ کرے کہ یہ مذہب فلاں مجتہد کا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ اس کا انکار نہ کرے۔ میں بندہ کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی نا تمہیں؟ چلو نہیں سمجھ آئی تو نہ صحیح۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی بندہ انکار نہ کرے۔ بندہ ہو نا تو پھر انکار سمجھ بھی آتا ہے، بندہ نہ ہو انکار کرے، اس کے انکار سے آپ پریشان نہ ہوا کرے، یہ سوچا کرے انکار کرنے والا کون ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس پر میں ساتھ ساتھ واقعات بتاؤں تو کہ بات آپ کو شرح صدر کے ساتھ سمجھ آئے۔ گجرات میں ایک جگہ ہے لالا موسیٰ، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد شیخاں یا شیخاں والی۔ وہاں میرا ایک مرتبہ رمضان گزر ہوا تو عصر کے بعد بیان تھا۔ بیان کے بعد ایک غیر مقلد کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنا بہترین سوال ہے، وہ لڑکے نے سوال کیا لیکن ان کے خطبہ یہ بات تقریروں میں کہتے ہیں۔ جو سمجھدار قسم کے غیر مقلد سمجھدار، وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں حنفی لڑکوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے متقی تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے فرما دیا تھا کہ میرے مسئلہ اگر آئے اس کے مقابلے میں حدیث ملے تو حدیث لینا، میرا مسئلہ چھوڑ دیں، اس لیے فرمایا تھا، اور بہت نیک آدمی تھے۔ لیکن یہ فقہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد لکھی گئی ہے، اس میں مسئلے گندے قسم کے داخل کر دیے گئے ہیں اور نسبت اس کی وہ شریف آدمی کی طرف کر دی گئی ہے، نسبت آدمی نیک آدمی کی طرف۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، مولانا امام نے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، ان کو پتہ بھی نہیں، لکھا بعد میں، کتب میں گند داخل کر دیا اور پھر کہتے ہیں ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔
ہدایہ والا کہتا ہے ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں، وہ دنیا سے بھی چلا گیا۔ یہ بات سمجھانے کے بعد پھر وہ مسائل سناتے ہیں، دیکھو کتنا گندا مسئلہ ہے، کتنا غلط مسئلہ ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یوں مسائل شروع کریں گے۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ امام حنیفہ یہ عالمگیریہ میں لکھا ہے، کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، نکاح کر کے ماں سے ہم بستری بھی کرے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ اور حد ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کسی عورت سے زنا کر لے تو حد ہے، اور ماں سے زنا کرے تو حد ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو یہ عالمگیری کا حوالہ کوئی آپ کو بھی دے تو آپ بھی پریشان ہو جائیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عبارات فقہ اس سال میرے ذمہ ہے، جب اس پر یہ آئیں گے نا باتیں تو میں انشاءاللہ پھر اس کے جوابات وہاں دوں گا، تو پھر آپ کو احساس ہوگا اس کے جوابات آسان کتنے ہیں، بس سمجھنے اور سمجھانے کا سلیقہ بندے کو آنا چاہیے۔ میں اب جو بات سمجھانے لگا ہوں یہ بات کہیں گے، پھر ساتھ ہی وہ چیلنج کر دیتے ہیں، تم حنفیوں میں سے کسی کو چیلنج کر دو، اگر یہ فقہ کے مسئلے امام ابو حنیفہ سے کسی صحیح سند سے ثابت کر دیں، ہم حنفی ہو جائیں گے اور اہل حدیث مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، جاؤ ان کے مفتیوں سے پوچھو، سب جھوٹ ہے، یہ ابو حنیفہ کے مسئلے نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سننے والا بندہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ جی ہوگا نا، اور وہ کسی عالم کے پاس بھی جائے اور یہ سوال کرے، وہ سند سے کہاں سے فقہ حنفی ثابت کرے گا؟ امام ابو حنیفہ سے کیسے ثابت کرے گا؟ یہی سوال اس مسئلے میں غیر مقلد مجھ سے کیا، جب آپ صحیح سند سے فقہ حنفی ابو حنیفہ ثابت کر دیں، میں مذہب اہل حدیث چھوڑ کر حنفی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی عیسائی اگر آپ کو یہ بات کہے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی تمام آیات صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ثابت کر دو، میں عیسائیت کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا تم ثابت کر سکتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر عیسائی کا کیا کریں؟ جو شرط تم نے لگائی ہے حنفی ہونے کے لیے، وہ شرط عیسائی نے لگائی ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو شرطیں تو دونوں کی ایک طرح ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلا تعلق سمجھ آ رہا ہے، نہیں سمجھ؟ پوری وضاحت لگا رہے تمہیں سمجھ نہیں آتی بات۔ جو شرط تم لگا رہے وہی شرط وہ لگا رہے، شرطیں دونوں کی ایک طرح کی ہیں۔ اس کا مطلب دونوں کا استاذ ایک ہے، دونوں کا مائنڈ ماسٹر ایک ہے، دونوں کو سمجھانے والا ایک ہے، دونوں کی تربیت ایک جگہ پہ ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا جواب دو گے؟ اب وہ جواب دینے لگا، کہتا جی قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے نہ، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو بات تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس پر سند کا مطالبہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، سند کا مطالبہ نہیں کرتے، بالکل اسی طرح فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا یہاں بھی مطالبہ سند کا نہیں کرتے، یہاں بھی مطالبہ سند کا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم نے کہا تقلید کے لیے ضروری ہے کہ اس مجتہد کا مذہب مدون ہو کر اصولاً اور فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا، اور ہمارے پاس ہمارے امام کا مذہب تواتر سے پہنچا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں۔ آپ کسی صحابی کا مذہب جو مدون ہو اصولاً فروعاً پھر تواتر سے امت کے پاس پہنچا ہو، ہمیں دکھا دو، ہم چھوڑ کے تقلید ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی لڑائی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ بات تقلید کی ہو رہی ہے، جو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے تقلید کے معنی پر تھوڑی سی بات کی، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو تقلید کو سمجھانے کے لیے نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں گے تو تقلید کے مسئلے کو سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ آگے دیکھیں تقلید کے دلائل۔ تقلید کے دلائل بہت ہیں، میں صرف آپ کی خدمت میں 4 دلائل پیش کروں گا، 2 دلیلیں قرآن کریم سے اور 2 دلیلیں احادیث مبارکہ سے۔ قرآن کریم سے تقلید پر سب سے پہلی دلیل سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا نصف ہے۔ پوری سورۃ الفاتحہ
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آدھی سورۃ الفاتحہ میں توحید ہے اور آدھی سورۃ الفاتحہ میں تقلید ہے۔ آدھی سورۃ الفاتحہ میں توحید ہے اور آدھی سورۃ الفاتحہ میں تقلید ہے۔ اس کا معنی ہم موحد بھی ہیں مقلد بھی ہیں۔ پوری سورۃ الفاتحہ مانتے ہیں نا، تو موحد بھی ہیں اور مقلد بھی ہیں۔ جو موحد ہو اور مقلد نہ ہو وہ بھی سورۃ الفاتحہ کو نہیں مانتا، اور جو مقلد ہو اور موحد نہ ہو وہ بھی سورۃ الفاتحہ کو نہیں مانتا۔ یہ دو طبقے ہیں، ایک موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مقلد ہونے سے بھاگتا ہے، ایک مقلد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور عملاً موحد ہونے سے بھاگتا ہے۔ عملاً یہ دفعہ دخل مقدر میں درمیان پہ ڈالتا ہوں، آپ سمجھ جایا کریں، زبان سے تو وہ نہیں کہتا، زبان سے توحید سیمینار بھی کرتے ہیں۔ آپ کا واسطہ پڑے گا دو قسم کے لوگوں سے۔ ایک قسم کا طبقہ یہ ہے کہ آپ کے دادا جان فوت ہو گئے، جی فوت ہو گئے، ان کے لیے کبھی آپ نے چاول پکا کے اصالِ ثواب کیا ہے؟ جی پکائے ہیں، کیا ہے۔ اور جو دیگ چاول کی پکائی ہے اس کے اوپر آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی تھی؟ کہا جی نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر یہ تمہارے چاول اور چاولوں کا ثواب تمہارے دادا ابو تک نہیں پہنچا، کیوں؟ آپ نے فاتحہ جو نہیں پڑھی چاول پر۔ دوسرا طبقہ، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ با جماعت پڑھی ہے، بے جماعت پڑھی ہے؟ اکیلے نہیں، با جماعت پڑھی ہے۔ امام کو بھی جو فاتحہ پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر تمہاری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک کہہ رہا ہے چاول کی دیگ پر فاتحہ نہ پڑھیں تو چاول قبول نہیں ہوتے، اور ایک کہہ رہا ہے امام کو فاتحہ نہ پڑھیں تو پھر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک فاتحہ علی الطعام والا ہے، ایک فاتحہ خلف الامام والا ہے، لڑ رہے ہیں، ایک فاتحہ علی الطعام والا اور ایک فاتحہ خلف الامام والا۔ یہ جو فاتحہ علی الطعام والا ہے یہ توحید سے ڈرتا ہے، اور فاتحہ خلف الامام والا یہ تقلید سے ڈرتا ہے۔ آدھی فاتحہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، آدھی فاتحہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ فاتحہ پڑھنے پر دونوں لڑتے ہیں، عملاً آدھی فاتحہ وہ چھوڑتا ہے، آدھی فاتحہ وہ چھوڑتا ہے۔ اور ہم دیوبند والے نہ فاتحہ علی الطعام پہ لڑتے ہیں نہ فاتحہ خلف الامام پہ لڑتے ہیں، اور پوری فاتحہ مان لیتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، جو کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، جو کچھ مانے اور کچھ نہ مانے یہ لڑا رہا ہے، اور جو سب کچھ مانے یہ لڑا نہیں رہا، یہ جوڑ رہا ہے۔ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے یہ توڑ والا ہے، اور سب کچھ مانے تو یہ جوڑ والا ہے۔ تو ہم دیوبند والے جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ توڑ والا وہ ہے جو فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے، توڑ والا وہ ہے جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، اور آدھی مانتا ہے آدھی نہیں مانتا۔ ہم فاتحہ علی الطعام پہ بھی نہیں لڑتے، فاتحہ خلف الامام پہ بھی نہیں لڑتے، اور پوری فاتحہ مانتے ہیں، موحد بھی ہیں مقلد بھی ہیں۔ اس لیے دیوبند یہ توڑ والے نہیں ہیں، دیوبند جوڑ والے۔ اور ہم کہتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کو، خفیہ اداروں کو، کہ جو ملک میں امت کو توڑتے ہیں ان کو پکڑو، لیکن یہ دیکھو کہ توڑ والا ہے کون، یہ دیکھو کہ جوڑ والا ہے کون۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، وہ اسی سے امت کو توڑ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بہت اچھے ہیں، اور ہم اسی فاتحہ سے امت کو جوڑ رہے ہیں، اور ہمارے مشہور ہے کہ دیوبند والے توڑتے ہیں۔ تو دیوبند توڑ والے نہیں ہیں، دیوبند یا جوڑ والے۔ یہ سمجھانا سیکھو کہ ہم کیسے جوڑ والے ہیں، سمجھانا تو سیکھو نا۔ ہم سمجھاتے نہیں ہیں اور پھر دیوبندی نسبت سے دوڑنا شروع کر دیتے۔ میں اکثر ابھی یہ ان حالات ہیں نا، ان حالات میں آپ کے علم میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بھئی میں خود کو دیوبندی نہیں کہتا، ہم دیوبند کی نسبت نہیں کرتے، دیوبند کی نسبت سے فرقہ واریت کی بو آ رہی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ ایک بات سمجھاؤ، ہمارا تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، میرا مدرسہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہے، اور الحاق کے لیے جو ہمیں فارم دیا گیا ہے اس فارم پر پہلی شک یہ ہے کہ آپ کا مسلکاً دیوبندی ہونا شرط ہے۔ اگر میں دیوبندی نہ لکھوں تو میرا الحاق وفاق قبول نہیں کرتا۔ میرے مدرسے میں ایجنسی آ جائے کوئی بھی، وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، میں کہتا ہوں مسلمان،
وہ کہتا ہے نہیں مولانا صاحب صحیح بات بتاؤ. نہیں میں سیدھا سادہ نہیں, تم سیدھی بات بتاؤ. میں کہتا ہوں دیوبندی. ہاں اب بات ٹھیک ہی ہے نا. میں اگر دیوبندی نہ لکھوں وفاق قبول نہیں کرتا, دیوبندی نہ لکھوں ایجنسیاں میرا مدرسہ رجسٹر نہیں کرتی, تو میں دیوبندی لکھنے پر مجبور ہوں نا. بتاؤ, بولو نا. وفاق میں نے بنایا, مشائخ نے بنایا, میں شورا عملہ میں بھی نہیں ہوں, بزرگوں نے بنایا. ملک کی ایجنسیاں میں نے بنائی ہیں. پھر تو مجھے دیوبندی لکھنے پر مجبور وفاق بھی کرتا ہے, ایجنسیاں بھی کرتی ہیں. اور جب ہم سٹیج پہ آتے ہیں وہ ایجنسیاں بھی کہتی ہیں یہ دیوبند بریلوی کی تفریق چھوڑو, پھر مشائخ بھی کہتے ہیں یہ تفریق چھوڑو, سیدھے سادے مسلمان بنو. بھائی جب سیدھا مسلمان بنانا ہے تو شرط دیوبند ہونے کی ختم کرو, ایجنسیاں دیوبندی شرط ختم کریں, ہمیں سیدھا سادہ مسلمان بنا لو. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج, ہم 2 نمبر بات نہیں کرتے. ہم خود کو دیوبندی لکھتے بھی ہیں, خود کو دیوبندی کہتے بھی ہیں. خود کو دیوبندی لکھتے بھی ہیں, خود کو دیوبندی نہ مجبور ہو کر لکھتے ہیں نہ مجبور ہو کر کہتے ہیں, نہ لکھ کر شرمندہ ہیں نہ کہہ کر شرمندہ ہیں. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں. ہمارا جو بگاڑنا ہے تم بگاڑ لو, لٹکا دو ہمیں کسی سولی پہ, کیا ہوگا؟ مرنا ہے, آج مریں یا کل مریں, کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. منافقت کی گفتگو سے خدا کی قسم غیرت کی گفتگو بہتر ہے. ہم خود کو دیوبندی لکھتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہوتا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں ہمارے ملک کے وفاق کتنے ہیں؟ 5 میں نے بنائے ہیں. بولو تو 5 وفاق ختم کرو نا. ایک وفاق المسلمین بناؤ, بات ختم ہوگی. 5 وفاق بھی آپ بناتے ہو اور پھر یہ درس بھی دیتے ہو خود کو دیوبندی نہ کہو. یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہماری بات بڑی سیدھی سادی ہے. ہم نہ مخالفت کرتے ہیں نہ ٹکراتے ہیں, نہ مخالفت کا بازار گرم کرتے ہیں, لیکن جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ہم صدیق اکبر کو حضور کا خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی چلاتے ہیں. صدیق وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, جو کرتا ہے وہی کہتا ہے. یہی مزاج صدیقی ہے. ہم آج تک تو نہیں بدلے, اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں بدلیں گے انشاءاللہ. کیا ایسے بزدل بن کے جینے سے بہتر ہے بندہ غیرت سے جیے اور مر جائے. کتنی دن دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ دنیا میں رہیں گے تو کیا 4 بیوی سے اوپر تو نہیں مل سکتی, مریں گے تو 4000 سے بھی زیادہ ہو رہے اللہ دے گا. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. پھر زندہ رہنا نا عیاشی کے لیے, تو عیاشی تو جنت میں خدا نے رکھی ہے. مرو اور عیاشی کرو, مرو اور جنت کی نعمتیں لوٹو. جس دنیا سے جان چھوٹے گی, یہ بندھن ختم ہوگا تو عیاشی کے دور شروع ہوں گے. اس لیے پھس پھسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے غیرت کی زندگی گزارو, غیرت کی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ غیرت زندگی گزارے نا, پھر اللہ مدد اسی طرح کرتا ہے. پھس پھسی دعوت پر پھس پھسی مدد آتی ہے, اور غیرت کی دعوت پر غیرت والی مدد آتی ہے. عقائد کا کام کرنے والا بندہ اس کو بہت جری ہونا چاہیے, بہت جری. حکمت ہونی چاہیے, مصلحت ہونی چاہیے, لیکن بزدلی نہیں ہونی چاہیے, بغیرتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مسلک ہے, ہمارا ملک ہے, ہم ملک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. جو بات میں درسگاہ میں کہتا ہوں وہ بات سٹیج پر کہتا ہوں. ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں. جس طرح ہم دین کے خلاف آنے والی کسی دلیل کو برداشت نہیں کرتے, پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آنکھ کو بھی برداشت نہیں کرتے. نہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ ملک کو چھوڑ سکتے ہیں. نہ مسلک کے غدار ہیں, نہ ملک کے غدار ہیں. مذہب بھی ہمارا ہے, ملک بھی ہمارا ہے. اس میں غلط بات ہے. ہم مسلک کی حفاظت بھی کریں گے, ملک کی حفاظت بھی کریں گے. کوئی باہر سے فتنہ ہوگا تب بھی کریں گے, اندر سے فتنہ ہوگا تب بھی کریں گے. ملک پر باہر سے حملہ ہوگا ہم تب بھی ملک کے ساتھ ہیں. کوئی اندر سے ملک کو توڑے گا ہم تب بھی ملک کے ساتھ ہیں. وفادار ہونا چاہیے, غیر وفادار ہونا چاہیے. جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. دیوبند کے نام پہ کھاتے ہیں تو پھر دیوبند ہی گاتے ہیں. میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا جی فلاں بہت بڑے آدمی ہیں, وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہ امت کو جوڑنا ہے. میں نے کہا جوڑنا ہے تو پھر ایک جلسے پر شیعہ بریلوی سارے بلا لو. سمجھ آئی بھائی جوڑنا ہے پھر جوڑ دو. طالب علم دیوبندی, معاون دیوبندی, محتمم دیوبندی, مدرس دیوبندی. نہ بھی نہیں, ہم دیوبند خود کو نہیں کہتے. تھوڑی سی ترتیب بدلو, تھوڑی سی.
خیر میں عرض کر رہا تھا نہ ہم فاتحہ لطام والے نہ فاتحہ خلف الامام والے ہیں، آدھی فاتحہ میں تقلید اور آدھی فاتحہ میں توحید۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ آپ طلبہ سمجھتے ہیں، میں اس پر اب نہیں چل رہا، یہ اصال المطلوب یا ارات الطریق ہے، اصال المطلوب، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط القرآن نہ، صراط الحدیث نہ، کیا ہے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا دے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے۔ جن پر انعام فرمایا وہ کون ہے؟ النبیین، نبیوں کا راستہ، نبی تو ہے کوئی نہیں۔ الصدیقین، جب نبی نہیں تو صحابہ کا راستہ، اب صحابہ بھی کوئی نہیں۔ والشہداء، پھر شہیدوں کا راستہ، اور آخر میں والصالحین، اولیاء کا راستہ۔ اولیاء کے پیچھے چلو، اولیاء کی بات مانو، اولیاء کے پیچھے چلو، اولیاء کی بات مانو، یہی صراط مستقیم ہے۔ جس راہ پہ ولی چلے صراط مستقیم، جہاں جا کے رکے گا وہی جنت الفردوس۔ جنت میں جانا ہے تو راستہ بتایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پہلے فادخلی فی عبادی ہے، بعد میں وادخلی جنتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ پہلے ہے اور پھر دخول جنت بعد میں ہے۔ تو یہ تقلید کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ آدھی صورت میں اللہ رب العزت نے تو ہی تقلید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ میں صورت میں بڑی مختصر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ کراچی والے بیٹھے، میرا تو ابھی کراچی 5واں درس چل رہا ہے اور اسی پہ چل رہے اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمارے 5 درس ہو گئے ہیں، 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے اور صراط مستقیم ہی ہم سے نہیں حل ہو رہا، اسی پہ ہمارے درس ہو رہے ہیں۔ گجرانوالہ دورہ تفسیر میں نے کیا تھا درجہ خامسہ والے سال، اور وہاں ایک مسجد ہے لانگریہ والی گلی میں، رمضان میں مجھے وہاں کے درس قرآن مل گیا کہ درس قرآن دینا ہے۔ آپ کو شاید اب میری بات پر یقین نہ آئے، یہ درجہ خامسہ والے سال کی بات ہے، پورا مہینہ رمضان المبارک میں ایک مسجد میں درس قرآن میں نے صرف سورۃ الفاتحہ بھی دیا تھا، پورا مہینہ درجہ خامسہ والے سال۔ اب آپ بتاؤ میں شاید بھی بولنا چاہوں تو اب کتنے دن مجھے چاہیے؟ یہ تو میں درجہ خامسہ کی بات کر رہا ہوں، آج سے 35 سال پرانی بات ہے۔ دوسری دلیل چلیں، دوسری مختصر ذہن پڑھ لیں ذرا، سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات مانو اور اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر سے مراد کیا ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہم اولی الفقہ والعلم، فقہاء، علماء۔ تو یہاں جس طرح اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح فقہاء کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فقہاء کی بات ماننا اسی کا نام تقلید ہے۔ اس لیے ہم اس آیت کی روشنی میں فقہاء کی تقلید کے قائل ہیں۔ بس اس پر ایک شبہ اور اس کا جواب جو آگے دیا ہے وہ یہ کہ غیر مقلد کہتے آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے پر جھگڑا ہو تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواؤ، یہاں تو فقہاء کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں بات سمجھیں، یہاں 2 حکم ہیں اور 2 قسم کے لوگوں سے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ حکم عام ہے، آمنو، فقہاء غیر فقہاء، آمنو عوام الناس، سب اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، و اولی الامر منکم، اور فقہاء کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ حکم عوام کو نہیں ہے، یہ حکم صرف فقہاء کو ہے۔ ہم نے بات ماننی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور فقہاء کی، لیکن اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے وہ ہمارا نہیں، ہمارا ہوا ہم تو فقہاء سے پوچھیں گے۔ اگر فقہاء کا اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں؟ ایک مسئلے پہ 2 عام بندوں کا اختلاف ہو گیا، وہ تو جائیں گے فقہاء کے پاس۔ اگر فقہاء کا اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم جاؤ اللہ کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو کھولو۔ تو یہ حکم عام کو نہیں ہے بلکہ فقہاء کو ہے۔ اس لیے امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے یدل علی ان اولی الامر هم الفقہاء، یہ اولی الامر سے مراد فقہاء ہے۔ کیوں؟ لأنہ امر سائر الناس بطاعتہم، اللہ نے تمام لوگ حکم دیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فأمر اولی الامر برد المتنازع فیہ،
لیکن اولی الامر کو حکم دیا اگر کسی مسئلہ پر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کھولنا ہے۔ وجہ اذا كانت العامہ ومن لیس من اہل العلم، عام آدمی اور جو اہل علم نہ ہو، لیست ہذی منزلتہم، یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کھول کے مسئلہ نکالے، لأنہم لا یعرفون کیفیہ، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر مسئلے کو پیش کرنا ہے، وہ نہیں جانتے۔ فثبت دلائل ما لا یعرفون کیفیت رد الی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وجوہ دلائلہ ما لا احکام الحوادث فثبت انہ خطاب للعلماء، تو معلوم ہوا کہ ان تنازعاتم کا خطاب علماء کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں والظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان تنازعاتم کا خطاب یہ مستقل ہے اور مجتہدین کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام اس کی پابند ہے، اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات نہ سن سکتے ہیں نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو بات کیسے مانے؟ واطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات مانو، پیغمبر عربی ہے، ہم اجمی ہیں، پیغمبر کی بات کیسے مانیں گے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو۔ ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر میرا پورا گھنٹے کا بیان ہے، فقہا اور مصطفیٰ اور فقہا، پورا گھنٹے کا بیان، خدا، مصطفیٰ، فقہا، قرآن، حدیث اور فقہ، پورا گھنٹہ میں ترتیب سے بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے بات کیسے سمجھائی ہے۔ بات کس کی مانو؟ اللہ کی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے نا، کسی بندے کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے اس کی بات سنیں یا اس کی ذات کو دیکھیں؟ ہم اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ واطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات مانو، پیغمبر نے خدا کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ہم اجمی ہیں، پیغمبر عربی ہے، تو ہم پھر پیغمبر کی بات کیسے مانیں گے؟ سمجھیں گے تو مانیں گے۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس ترتیب سے عوام کو سمجھاؤ۔ یہ میرا پورا گھنٹے کا بیان آپ تسلی سے سنو، پھر آپ سمجھاؤ تو دیکھیں نا بات کیسے سمجھ آتی ہے۔ خدا اطیعوا اللہ، مصطفیٰ واطیعوا الرسول، فقہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ تو قرآن کریم میں حکم ہے قرآن بھی مانو، حدیث بھی مانو، فقہ بھی مانو۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ تو نہیں مانتے، وہ تو نہیں سمجھے، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو، ہم نے کہا وہ نہ مانے، یہ ان کو حکم ہی نہیں ہے، یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کو۔ نہیں سمجھ بھئی، ان کو حکم ہی نہیں نا، تو کیوں مانے؟ جن کو حکم ہے وہی مانیں گے نا۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو فقہ کا انکار کرے وہ آمنو نہیں ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، کتاب اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، حدیث پاک کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، نفس فقہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے فقہ حنفی کا انکار کرے، فقہ شافعی کا، مجتہد کی فقہ، نہ، یہ بات الگ ہے۔ نفس فقہ یعنی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل میں نہیں مانتا، یہ بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ فقہ خاص کے منکر کا حکم اور ہوتا ہے اور نفس الفقہ کا منکر اور ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی جو بندہ قرآن کریم کو نہ مانے مسلمان نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، ہم اس کو سورۃ الفاتحہ کا جز مانتے ہیں؟ بولو، تو پھر آپ نے قرآن کی آیت کا انکار تو کر دیا، پھر تم کیسے مسلمان؟ آپ اس کا جواب تلاش کرو، میں بیان ختم کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب تلاش کرنا، پھر آپ کو میرے اس مسئلے کا جواب سمجھ آئے گا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں؟ بولو۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ بسم اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں فاتحہ کا جز ہے، تو پھر قرآن ہوا نا، اور آپ کہتے ہیں فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو آپ نے آیت کا انکار کر دیا، اب آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ بس جب یہ آپ کو جواب سمجھ آئے گا نا، پھر میرے اس مسئلے کا آپ کو جواب آ جائے گا کہ مطلق فقہ کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اب ذرا تلاش کرو، تمہیں بھی تھوڑی سمجھ آئی یہ جواب کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جواب کے ہمیں تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں تو کتاب بھی نہیں کھولتا، کتاب کے بغیر کتاب کھولے ان مشکل سوالات کے جواب اللہ پاک ایسے سینے پہ ڈالتے ہیں اور زبان سے نکلوا دیتے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔
میں تو بیرون کے سفر پر واٹس ایپ پہ سوال اور جواب، سوال اور جواب، سوال اور جواب، وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار مشین جواب کی لگی ہوئی ہے، اور جس پر حوالہ چاہیے ظاہر ہے پھر حوالے کے لیے مرکز رابطہ کر تو حوالہ آتا ہے، پھر آگے حوالہ بھجوا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے عافیت کے ساتھ دین کا کام لے لیں۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ